أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدین والنصیحہ اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. قریب قریب آ جائیے دوستو بزرگوں عزیزوں، یہ طب اور ڈاکٹری کے سلسلے میں یہ اجتماع ہوا ہے. اس کے انتظام ہوگا انشاءاللہ العزیز. اس سے خلق خدا نفع حاصل کرے گا، کیونکہ یہ مقصد ہے. اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے یہ چیز چل رہی ہے. خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مختلف امراض کے لیے مختلف دوائیں بھی تجویز فرمائی ہیں. تو طب کا تعلق صرف بدن سے یا دنیا سے نہیں ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا اس کا تعلق دین سے بھی ہو گیا اور خدمت دین سے بھی ہو گیا. اس بنا پر اس کی بھی توجہ ہمیشہ مسلمانوں کی رہی ہے. ہمارے علماء و مشائخ نے بھی اس کو تجویز کیا. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب مستقل طبیب تھے اور اس زمانے میں جو بھی عالم ہوتا تھا وہ طبیب بھی ہوا کرتا تھا. حدیث ہے، میں نہیں کہہ سکتا کہ کس درجے کی ہے، لیکن بہت مشہور ہے. العلم علمان، العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان. علم دو ہے، دین کا علم ہے اور طب کا بھی علم ہے. العلم علمان ہے، علم الادیان و علم الابدان. بدن کو بھی ضرورت ہے، جس طرح قلب کو ضرورت ہے اصلاح کی اور اس کا کرنا ایک دین کا کام ہے، اس طرح بدن کو بھی ضرورت ہوتی ہے اصلاح کی. تو اس کے متعلق بھی کوئی سوچتا ہے، کوئی اس کا انتظام کرتا ہے تو اس کو بھی اجر و ثواب ملتا ہے. اس کا بھی ایک درجہ، خاص درجہ. ہم نے سنا ہے کہ بعض علماء کا علاج کسی طبیب نے کیا، وہ صحت یاب ہو گئے. تو کسی نے خواب دیکھا، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کیا جس کی وجہ سے ان کو یہ درجہ مل گیا. معلوم ہے کہ علاج بھی بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے. ہمارے بہت سے مشائخ علم دین کی طرف جیسے متوجہ کرتے تھے، علم طب کی طرف متوجہ کرتے تھے. مجھ سے خود مولانا شاہ رسول اللہ صاحب نے کہا کہ کم زمان تم طب بھی پڑھ لو، کرسی پہ بیٹھ جانا، دین کی باتیں کرنا، نسخے بھی لکھنا، قاری ثواب ہوگا. یہ مولانا شاہ صاحب بالکل نسخے کا، اور کہا کہ طب کی طرف توجہ کرنی ضروری ہے. پھر سے بڑا ڈاکٹری علاج معالجہ یہ بہت ضروری زمانے میں خاص طور سے ہے. اللہ تعالیٰ جن سے جو کام لے رہے ہیں خلوص کے ساتھ وہ قابل مبارکباد ہے. یہ کام بھی دینی کام ہے. خود صاحب در مختار جو فقہ کی زبردست کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ طب کا علم بھی فرائض کفایہ میں سے ہے. یہ جیسے قرآن حدیث کا علم تو فرض عین ہے بقدر ضرورت، لیکن طب کا علم بھی، زراعت کا علم بھی اور جو چیزیں ہیں ان کا علم بھی فرض کفایہ میں سے ہے تاکہ امت کی اصلاح ہو. امت کو ضرورت اس کی بھی ہے. اس بنا پر طب سے میرے ذہن میں بات آئی کہ جو اسی سلسلے میں یہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ خوب اخلاص کے ساتھ اس کو بھی بجا لانے کی اللہ کوشش کریں اور اس کے حق کو ادا کرنے کی بھی صحیح کریں. حق اس کا کیا ہے، طب ہم نے حاصل کیا، حق اس کا کیا ہے. خود مجھ کو حضرت نے شرح اسباب تک پڑھایا، طب کی کتاب شرح اسباب ہے، پڑھایا اور بہت مستقل مدارس رکھا. طبیہ کاری جو ہے وہاں ان کے مدارس کو رکھا. اثر بعد سے مغرب کا طب ہی پڑھاتے تھے ہم لوگوں کو. تو حضرت کی بڑی توجہ تھی ابدان کے علاج کی طرف بھی، کہ جیسے ارواح کی اصلاح ہونی چاہیے، ابدان کی. اگر بدن درست رہے گا تو تم صحیح طریقے سے عبادت بھی کر سکو گے. مریض رہو گے اس کا حق بھی ادا تم نہیں کر سکو گے. اس وجہ سے اس علم کی بھی ضرورت ہے. جو حضرات کسی طرح اس میں منسلک ہیں وہ یہ نہ سمجھیں
کہ صرف ہم دنیا کا کام کر رہے ہیں، بلکہ یہ بھی دین کا کام ہے۔ میں نے سنا خود مولانا صدیق احمد سے کہ مولانا رائے پوری کہتے تھے کہ بھائی لڑکیوں کو بھی طب پڑھنا چاہیے۔ میں نے خود سنا، 2 مرتبہ سنا، کیونکہ ضرورت اس وقت ہے، اس کی ضرورت ہے کہ طب لڑکیاں بھی پڑھیں، کیونکہ ضرورت کی بنا پر انہوں نے کہا۔ تمہارا صدیق صاحب سے میں نے 2 بار سنا۔ بارہ ہمارے مشائخ کی بھی توجہ ادھر رہی ہے، اس کو دین سمجھ کے کریں، خلوص کے ساتھ کریں، انشاءاللہ العزیز بے انتہا اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ جو بھی تعلیمات ہو رہی ہیں ان کو فرض عین تو نہیں کہا جاتا، لیکن فرض کفایہ تو کہا ہی جائے گا۔ صاحب در مختار نے بہت تشریح فرمائی ہے فرض عین کی بھی اور فرض کفایہ کی بھی۔ طب کو خاص طور سے زراعت، تجارت، بہت چیزیں ہیں، یہ یہاں تک انہوں نے لکھا ہے کہ جادو کے دفع کے لیے جادو بھی سیکھنا ضروری ہے تاکہ اس کی کاٹ کر سکے۔ یہاں پہ لکھا ہے، بہت بڑے فقیہ ہے، معلوم ہے آپ کو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کے دلوں میں جو داعیہ جذبہ پیدا کیا اور الحمدللہ ہو رہا ہے، سب کا تعلق سب سے ہے، سب جانتا ہے کہ یہ ضرورت ہے، اس بنا پہ یہ بہت ہی مبارک عمل ہے۔ آپ حضرات نے مجھے یاد کیا اور اس ضمن میں بہت سے اہل علم، اہل معرفت، اہل تجربہ سے ملاقات ہوئی، میں بہت ہی اس کا مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بار بار ان ملاقاتوں کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، کیونکہ اب ہم لوگ کا ایک خاص مزاج ہے، میں آتا ہوں ہر جگہ، مجھے ہر حال میں آتا ہوں اور اس کے مطابق تجارت شروع کیا تھا۔ تجارت پر بہت زبردست بحث کی، میں تجارت کی کیا شان ہے۔ تجارت بھی خود حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق آتا ہے روایتوں میں کہ وہ چلتے تھے تو جڑی بوٹیاں کہتی تھی کہ میں فلاں مرض کا علاج ہوں۔ تو اس طریقے سے یہ طب بھی گویا کہ یہ بھی وحی سے ہے۔ لولا النبوات لبطل المعاش والمعاد، اگر نبوتیں نہ ہوتی تو معاش اور معاد دونوں باطل ہو جاتے۔ صرف معاد نہیں ہے، معاش میں بھی انبیاء کا دخل ہے۔ انہوں نے کھیتی کر کے دکھایا ہے، انہیں دکھایا، بہت سی چیزیں دکھا انہوں نے۔ ادریس علیہ السلام پر تو خاص طور سے بروز ہوتا تھا، وہی ہوتی تھی کہ دواؤں کے خاصیات پر کہتے چاہتے، جڑی بوٹی کہتی تھی کہ میں فلاں مرض کا علاج ہوں۔ معلوم ہوا کہ یہ نبوی چیز ہے، نبوات سے اس کا تعلق ہے۔ جیسے معاد کا تعلق نبوات سے ہے، معاش کا بھی تعلق نبوات سے ہے۔ اس وجہ سے نبوات سے اس کو منسلک ہی رکھنا ہمارے معاشرے میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب دعا بھی کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگ حضرات نے جو کار خیر کا بیڑا اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت خوبی انجام دینے کی بھی توفیق دے اور اخلاص کے ساتھ توفیق دے، تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو اور آپ لوگوں کو جو قدم اٹھاویں سب کا ثواب، جیسے حدیث لکھنے کا ایک ثواب، اس کے پڑھنے کا ثواب، اسی طریقے سے آپ جو بھی کوشش کریں گے حسن نیت کے ساتھ، حسن جذبے کے ساتھ، انشاءاللہ یہ بھی کار ثواب میں ہے اور آپ کے نام اعمال میں یہ نیکی ہی میں سب کام لکھا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہم کو بھی شریک ہے آپ نے، ہم اس سے خوش ہیں، آپ حضرات کے ممنون احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس قسم کے کام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور جو کام کر رہا ہوں لگا پڑھتے کتابیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے اور امت کے لیے مفید بنائے۔ اور خاص طور سے اہل علم، اہل تجربہ سے میں چاہتا ہوں کہ ہماری اس کتاب کو پڑھیں، اگر اس میں کوئی کوتاہی ہو تو اسے مطلع کریں، انشاءاللہ اس کی اصلاح بھی میں کروں گا۔ یا اللہ ہمارے کاموں کو بھی آپ کو کہ ہم اس سے نہ الگ ہیں، نہ اس سے آپ حضرات الگ ہیں، دونوں مل ہی کرنا ہے۔ علم الابدان کو بھی چلانا ہے اور علم الادیان کو بھی چلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔